5 باتیں کرنی ہے. پہلی بات، نکاح مسجد میں ہو. نکاح کہاں ہو؟ مسجد میں. آپ نے بولتے جانا ہے تاکہ مجھے بات سمجھ لگے کہ میں کوئی سمجھا رہا ہوں بات. یہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے مول صاحب آئے ہیں تو خطبہ پڑھا ہے، بیان کیا، رسمی بات نہ ہو. نکاح مسجد میں ہو. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آلنوا بہذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. واجعلوہ فی المساجد. ترمذی شریف کی روایت ہے، سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے ترمذی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرنا ہے اور نکاح کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں. کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین، اس میں دیکھ لو نکاح کہاں ہوتا ہے. یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. عیسائی شادی کرتے ہیں تو گرجے گھر میں. عیسائی کہاں کرتے ہیں؟ گرجے گھر میں. ہندو ان کی شادی ہوتی ہے تو مندر میں. مسلمان جس کو حکم ہے کہ نکاح مسجد میں کرنا ہے، عبادت خانے میں کرنا ہے، اس کا نکاح میرج ہال میں ہوتا ہے. پادری جب ایجاب و قبول کرواتا ہے تو وہاں پر دونوں لڑکا لڑکی کھڑے ہوتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ گرجے گھر میں. اور ان کا پادری کھڑے ہو کر جو کچھ وہ پڑھتا ہے، ایجاب و قبول کرواتا ہے تو گرجے گھر میں. اور یہاں مولوی صاحب رجسٹر بغل میں دبائے میرج ہال میں برات کا انتظار کر رہے ہوتے. اور کتنی شرم کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ نکاح کہاں ہو؟ مسجد. نکاح میں خطبہ ہوتا ہے. ابھی پہلی بات میں کر رہا ہوں، نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ خطبہ. خطبے میں واضح و نصیحت ہوتی ہے. اصل میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کی بات ہے. دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یہاں بھی تقوی کی بات، ڈر کی بات. اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب سے ڈرو. اور جب مولوی خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو مولوی صاحب صرف دلہے کو سنا رہے ہوتے ہیں. آپ بھی جاتے ہو شادیوں پہ، کس کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ دلہے کو. کوئی اور سن رہا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس وقت دعا کر لو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا. نکاح کے بعد دعا ہوتی ہے. دعا کا اصل مقصد خیر و برکت ہے کہ اس نکاح میں برکت ڈال دے. اس نکاح میں جو اولاد حاصل ہو وہ اچھی صالح نیک اولاد ملے. اس نکاح کی وجہ سے 2 خاندان آپس میں مل جائیں. اور لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا مول صاحب کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے یار، جلدی جلدی دعا کرو، کھانا کھلے کھائیے چلیے. حال یہی ہے نا. دعا کا ماحول مسجد میں ہے، خطبے کا ماحول مسجد میں. دوسری بات، اگر ان باتوں پر کسی کو تکلیف ہو تو پیشگی معذرت ہے. نکاح کے موقع پر کسی قسم کی دعوت طعام کا ذکر حدیث میں نہیں ہے. نہ انبیاء سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ فقہا کی کتابوں میں. کھانا نکاح کے موقع پر ثابت ہی نہیں. بالکل نکاح کے موقع پر کھانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا. شادی میں، نکاح میں بوجھ لڑکی والوں پر نہیں ہونا چاہیے. بوجھ لڑکی والوں پر ہے. نکاح ضرورت ہے، لڑکے کی بھی ضرورت ہے، لڑکی کی بھی ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہ صرف لڑکی کی ضرورت ہے کہ ان پہ بوجھ ڈال دو. نکاح جس طرح لڑکی کی ضرورت ہے اسی طرح لڑکے کی ضرورت ہے. لیکن بوجھ کس پہ پڑنا چاہیے؟ مہر کو لے لو، لڑکا دیتا ہے، لڑکی دیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خرچہ کون کرے؟ گھر کس کا آباد ہوتا ہے؟ لڑکی والوں کے گھر سے تو لڑکی جاتی ہے، ان کو خوشی نہیں ہوتی. خوشی ہوتی ہے لیکن ذمہ داری کے اتر جانے کی خوشی ہوتی ہے. لڑکی گھر سے جاتی ہے، خوشی تو نہیں ہوتی. آپ کوئی جانور پالیں، 5-6 دن رکھیں تو جانور کی قربانی کرنی ہو عید کے موقع پر تو دل کرتا ہے؟ دل نہیں کرتا. تو گھر سے لڑکی جو 20 سال 25 سال گھر میں رہی ہے وہ جائے تو خوشی ہوتی ہے.
نہیں، بس ذمہ داری کے اترنے کی خوشی ہوتی ہے کہ ذمہ داری اتر کے لڑکے کا گھر آباد ہوتا ہے وہ خرچہ کریں، لڑکی والے کیوں خرچہ کریں؟ لڑکی والوں کا تو اتنا ہی احسان کافی ہے، انہوں نے پال لیا، بچی کو پوس لیا، اس کا علاج معالجہ کرایا، اس کو اچھی تربیت دی، اس کو اخلاق سکھائے، اس کو پڑھایا لکھایا۔ اب لڑکی والے تمہیں لڑکی دے رہے ہیں اور شرم کی بات یہ ہے کہ ساتھ ان کا کھانا بھی تم کھا رہے ہو۔ ان کے لیے خوشی کا موقع ہو تو آپ کھانا کھاؤ، ان کے لیے خوشی کا موقع ہو تو آپ کھانا کھاؤ، ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر چھوارے کون تقسیم کرتا ہے؟ بولو بھائی، چھوارے کون تقسیم کرتا ہے؟ کہاں جا کے تقسیم کرتا ہے؟ لڑکی والے کے گھر جہاں پر نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہاں جا کر چھوارے تقسیم کرتا ہے۔ تو بتاؤ، جو لڑکی والے مرغ کھلا رہے ہیں، بریانی کھلا رہے ہیں، پلاؤ کھلا رہے ہیں، مختلف ڈشز آپ کے سامنے پیش کریں، وہ چھوارے نہیں کھلا سکتے؟ کھلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔ یہ بڑی مذاق والی صورتحال بن جاتی ہے، کھانا ادھر سے، چھوارے ادھر سے، بڑی مذاق والی صورتحال بنتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ انڈیا میں ایک علاقہ ہے میوات، شدی تحریک چلی تھی ہندوؤں کی طرف سے، تو مسلمانوں نے وہاں پر کام شروع کیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، تو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے میواتی۔ تو انہوں نے جب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو مول صاحب نکاح پڑھاتے، تو نکاح کے بعد وہ کہتے یار چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا، پھیرے بھی دعا لو۔ یہ نئے نئے مسلمان تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ پھیرے، 7 پھیرے دلاتے تھے تاکہ بات پکی ہو جائے۔ اور ہمارے نزدیک صرف بول سے، قبول کرنے سے ہی نکاح پکا ہو جاتا ہے، پھیرے دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ادھر مولوی صاحب اسلامی تہذیب لے کر آئے، مسلمان اس وقت ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، ہندوانہ تہذیب، دونوں تہذیبیں مل گئیں۔ تو جو نکاح کے موقع پر کھانا کھلایا جاتا ہے اور چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں، 2 تہذیبیں ملتی ہیں۔ کتنی تہذیبیں ملتی ہیں؟ 2۔ ایک تہذیب ملتی ہے مسلمانوں کی، ایک تہذیب کون سی ملتی ہے؟ مسلمانوں کی، اور دوسری تہذیب کن کی ملتی ہے؟ ہندوؤں کی۔ دوسری تہذیب ملتی ہے ہندوؤں کی، اور پھر برات لے کے جاتے ہیں۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قرآن میں، حدیث میں، بلکہ عربی میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں جو برات کے لیے ہو۔ عربی میں برات کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں، یہ ہندوؤں کی ایجاد ہے۔ یہ کس کی ایجاد ہے؟ برات تو ہے ہی نہیں۔ لڑکی والے ایک مسجد میں جمع ہوں، وہاں نکاح پڑھائے، چھوارے پھر تقسیم نہ کیے جائیں، پکڑائے نہ جائیں، بلکہ پھینکے جائیں، یہ سنت ہے۔ چھوارے پھینکنا، مسجد میں چھوارے پھینکنا سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوارے پھینکے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شادی پر، ان کے نکاح پر چھوارے پھینکے تھے۔ یہ برات کا تصور آیا کہاں سے؟ باتیں سخت ہیں لیکن ہے ہماری اسلامی۔ یہ برات کا تصور آیا کہاں سے؟ برات کا تصور آیا اس طرح، ہندو جہیز دیتے تھے۔ میں جہیز کی بات جب کروں گا تو میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، 5ویں بات میری جہیز کی ہے۔ ہندو جہیز دیتے ہیں لڑکی کو، وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک، ہندوؤں کے نزدیک لڑکی کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، وہ لڑکی کو جاتے ہوئے خیرات دیتے تھے۔ لڑکی کو کیا دیتے تھے؟ خیرات دیتے تھے، لو جو چلو ساڑھے کو رہی ہیں 20 سال 25 سال لے خیرات ساڑھے رہی۔ ان کے نزدیک چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں، راجپوت جو تھے ہندو، وہ چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، بڑے بیٹے کو صرف وراثت میں حصہ ملتا تھا تاکہ ہمارے زمین ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جب لوگ جاتے تو آتے وقت جہیز لے کے آنا ہے، تو رستے میں ڈاکے کا خطرہ ہے، تو وہ جتھا بنا کر، ٹولہ بنا کر نکلتے تھے دوسرے گاؤں میں، تو وہاں سے پھر وہ جہیز وغیرہ لے کر آتے تھے۔ تو برات کا تصور ہندوؤں میں تھا کیونکہ انہوں نے جہیز لے کے آنا ہوتا تھا۔ اب ہمارے مسلمان کس تصور سے جاتے ہیں؟ کہیں نہ کوئی جہیز سامان نہیں چکیا جانا، وہ تو ٹرک پہلے بھیج دیں، لو بھائی جہیز دے دوں، بھر کے تو دے دو۔ تو برات کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تیسری بات، رخصتی۔ رخصتی کیسے ہو؟ رخصتی
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس یہ رخصت کر کے آئی ہیں. ایک اور انصاری خاتون کا ذکر آتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ چھوڑ کے آئی ہیں حضرت علی کے گھر میں. اور گھر بھی کون سا تھا؟ ایک انصاری صحابی نے گھر دیا تھا. یہ لوگ گھر، یہ اسلامی شادی ہے. تصور ہے ہمارے نزدیک؟ کیوں؟ یہ ہمارا اس وجہ سے تصور نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو برات لے کے جانی ہوتی ہے. کبھی سوچا کہ لڑکی والے چھوڑنے آئیں؟ یہ حدیث چھپی نہیں ہے، یہ احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رخصت کرنے والی عورتیں ہیں اور حضرت علی کے گھر چھوڑ کے آئی ہیں. اور میں التماس کروں گا ماسٹر جمیل صاحب سے کہ ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے، تو اس سنت کو زندہ کریں گے. کیوں جی صلاح الدین صاحب، ٹھیک ہے نا؟ اس سنت کو زندہ کرنا ہے، اس عمل کو زندہ کرنا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے، چھوڑ کے آنا ہے. چوتھی بات، ولیمہ. خوشی کس کے گھر ہے؟ کھانا کون کھلائے گا؟ یہ سنت ہے. ولیمہ کیا ہے؟ سنت. اب انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کیا ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں. مسلمان آپس میں بھائی ہیں. کھانا ایسا کھلایا جائے کہ دوسرے مسلمان بھائی کا دل نہ دکھے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، دیکھو یہ کتنا اچھا کھانا کھلا رہے ہیں تو میں کیسے کھلاؤں گا. ون ڈش جو حکومت نے پابندی لگائی بڑی اچھی ہے، ہم خوش آئند کہتے ہیں اس کو. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈش پسند فرمایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں، آپ علیہ السلام کے نزدیک ایک ڈش سے زیادہ، ایک طرح کے سالن سے زیادہ سالن آپ علیہ السلام کے نزدیک ناپسندیدہ تھا. ہاں میٹھا ہو سکتا ہے، آپ علیہ السلام کے لیے مرغوب تھا، پسند تھا آپ علیہ السلام کو. آپ حدیث پاک میں آتے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیمو ولو بشات، ولیمہ ضرور کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. ولیمہ ضرور کرو اگرچہ، یہ مفلسی کی سب سے کم درجہ ان کے نزدیک ایک بکری، کیونکہ وہ لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو جو غریب سے غریب ہوتا اس کے پاس بھی ایک بکری ہوتی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اولیمو ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری ہی کیوں نہ ہو. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمہ، جب تم میں سے کسی شخص کو ولیمے کے لیے بلایا جائے، فلیجبھا، اس کو قبول ضرور کرو. کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول ضرور کرو. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی. اور ساڈے اتنے ہٹ جاندے رشتہ دار، پتر دا ویاہ کرن لگے تو ہن ویکھی آئے گا نا، ہاں کہنا ہونا ہی کون نہیں، پیراں نوں ہتھ لا ہاں، پہلا پچھلیاں معافیاں مانگا ہاں. ہوتا ہے نا. اس لیے میرے بیان سخت لگتے ہیں، یہ میں معاشرے کے خلاف بولتا ہوں کہ معاشرے میں خرابیاں کیا ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمہ، اسے قبول کرو. ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ شر الطعام شر الولیمہ، کھانوں میں سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیر کو بلایا جائے، غریب کو دھکے دیے جائیں. امیر کو بلایا جائے، غریب کو. جوان لڑکے جب ان کا ولیمہ ہوتا ہے تو بڑے، میرے ولیمے تے ایم پی آیا ہی، ڈی پی او آیا ہی، میرے ولیمے فلاں بندہ بھی آیا، یار انیاں گڈیاں میرے ولیمے فلانا. کبھی یہ بڑے فخر سے کہا یار پنڈ دے جنے غریب بندے ہیں میں بلائے ہیں، فخر سے کہا. ہمیں فخر غریبوں کو بلا کر کرنا چاہیے، امیروں کو بلا کے فخر نہیں ہے. رشتہ داروں کو بلاؤ ولیمے پہ. ایک اور بات بتاتا جاؤں، ذہن میں آ گئی. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ
वलीमे की दावत को कबूल करो। आप अलैहिस्सलाम फरमाए बेहतरीन वलीमा वो है कि जिसमें गरीबों को बुलाया जाए। लड़की के यहाँ खाने के लिए ऐसी कोई एक हदीस भी नहीं है। अगर लड़की के यहाँ बारात वाले दिन खाना खिलाना उसमें खैर होती तो आका अलैहिस्सलाम उसे जरूर फरमाते कि लड़की वाले निकाह कर लगे तो वहां जरूर जाना है खान खान। कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है। आखिरी बात करता जाऊं जहेज की। नहीं, जहेज आया कैसे? वो लोग बड़े फख्र से हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का तज़किरा कर देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया था। बात समझना, ये जहेज का कंसेप्ट गलत है। आका अलैहिस्सलाम ने 1 रुपया भी नहीं खर्च किया हजरत फातिमा की शादी पर, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और सामान जो दिया है उस पर भी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। हजरत अली को बुलाया, अली तेरा निकाह फातिमा से करने लगे हैं, कोई पैसे हैं तेरे पास? तेरे पास कोई पैसे हैं? नहीं या रसूल मेरे पास तो कोई पैसे। तलवार और जीरा है, तलवार जंग में काम आएगी, जीरा है उसे जा बेच के आ या किसी के पास गिरवी रख के कर्जा उठा ला। इसका मतलब है बोझ किस पे? खर्चे का बोझ किस पे? जीरा बेच कर आए तो हजरत उस्मान गनी बाजार में मिल गए। अली किधर? जीरा बेचनी है। क्यों जी? कल मेरा निकाह है, महर अदा करना है, सामान भी चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि मुझे दे दे, मैं खरीदता हूँ। कितने की? एक रवायत में आता है कि 30 की, एक रवायत में आता है 400 दिरहम की। हजरत उस्मान गनी ने खरीद ली, दिरहम ले ली, दे दी, दिरहम दे दी। थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान गनी ने कहा ये जीरा भी तू रख ले, मेरी तरफ से गिफ्ट है, मेरी तरफ से। अगर हजरत उस्मान गनी कहते खर्चा मैं करूंगा तो ये हजरत अली की खुददारी पर चोट थी। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि दिल मेरा ये करता है कि बेटी नबी की हो, खर्चा मेरा हो, बेटी नबी की हो, खर्चा। ये आपस में सांड हुए, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सांड हुए आपस में, हम जुल्फ लगते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, ये जीरा बिकी है, ये पैसे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पैसे रख लिए, खुशबू के लिए पैसे दिए, खुशबू लेकर आओ। ये हजरत फातिमा का जोड़ा है, जोड़े के लिए पैसे। किसने पैसे दिए? हजरत अली के पैसे हैं। हजरत फातिमा की खुशबू के लिए पैसे किसके लग रहे हैं? हजरत अली के। कपड़े के पैसे किसके लग रहे हैं? कुछ पैसे रख लिए, उसका एक गद्दा बनवाया, उसमें खजूर की छाल थी, 2 तकिए बनवाए, एक मशकीजा खरीदा, कुछ बर्तन खरीद दिए हजरत फातिमा ज़हरा के लिए। खर्चा किसका हुआ है? सैयदना अली का। चलो ये दलील नहीं लेते, एक और दलील लेता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ है। एक बेटी का निकाह मक्के में हुआ है, एक बेटी का निकाह मदीने में हुआ है। हजरत उस्मान गनी के पास सारा सामान मौजूद था। कोई एक हदीस, कोई एक वाकया तारीख की किसी किताब में नहीं आता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया हो। ये हिंदुआना रस्म है। तो पहले मैंने बात बयान कर दी कि लड़की हिंदुओं के यहाँ वारिस नहीं होती, उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। तो वो जाते हुए लड़की के घर वाले खैरात देते हैं। तो जनाब याद रखो, लड़के को जो कुछ मिल रहा है ये सदका खैरात मिल रहा है। ये क्या है? सदका खैरात मिल रहा है। क्यों? उनके नजदीक लड़की वारिस नहीं है, विरासत में हिस्सा नहीं। हिंदू तो बड़े जो मुतासब किस्म के हिंदू राजपूत होते थे, राजपूत बड़े बेटे को विरासत में हिस्सा मिलता था। मसलन किसी के एक मुरब्बा जमीन है और 5 बेटे हैं, सिर्फ बड़े बेटे को विरासत में हिस्सा देते थे, बाकियों को नहीं देते। वो कहते हम एक मुरब्बे को टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ बेटी वारिस है, बोलो बेटी वारिस है। और बेटी वारिस कैसे है? भाई इकट्ठे होते हैं, कहते हैं बहन को पूछो हिस्सा लेना हो कि नहीं। ये हकीकत है, बहन को पूछो हिस्सा लेना हो कि नहीं। ठीक है, ओके नहीं मैं माफ कर देता। ये बात बिल्कुल गलत है, उसके माफ करने से माफ नहीं होता। दो हुक्म हैं, एक है तकसीम करने का हुक्म है और दूसरा है हर एक को हिस्सा दे देने का। पहला तकसीम करने का हुक्म है, आपने तो तकसीम किया ही नहीं,
آپ نے تو پہلے ہی معاف کروا لیا ہے، پہلے زمین اس کی ملکیت میں دو، پھر وہ آپ کو دینا چاہتی ہے تو دے لے۔ اچھا کسی نے بھائی نے کبھی معاف نہیں کیا، یہ بہن کیوں معاف کرتی ہے؟ بہن اصل میں لڑکی اپنا میکا چھوڑنا چاہتی ہے، بھائی کہتے ہیں اے حصہ لے لیکن ساڈا منہ نہ ویکھی۔ صحیح بات کر رہا ہوں، ساڈا منہ۔ تو میں نے 5 باتیں کی ہیں آج کی نشست میں۔ پہلی بات، نکاح کہاں ہو؟ سارے بولو نکاح کہاں ہو؟ یہ ہمیں حکم ہے، اعلنوا بہذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، نکاح مسجد میں ہو۔ دوسری بات کی کہ لڑکی وال نکاح کے موقع پر کسی قسم کے کھانے کا تصور نہیں ہے، کسی قسم کے دعوت طعام کا تصور نہیں ہے۔ تیسری بات کی رخصتی کس طرح ہونی چاہیے۔ چوتھی بات کی کہ ولیمہ ہونا چاہیے، ولیمہ، لیکن غریب لوگوں کو بھی اس میں یاد کرنا چاہیے، لیکن حسب توفیق آپ ولیمہ کریں، لازمی نہیں ہے کہ بہت بڑا ولیمہ کریں، حسب توفیق۔ اور 5ویں بات میں نے کی جہیز کی، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنیں۔ نکاح کہاں کیا کریں گے آپ؟ نکاح انشاءاللہ اب مسجد میں ہوا کرے گا۔ سارے یہ عمل اپنے ذہن میں رکھو کہ نکاح ہم نے مسجد میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بھی اعلان کرتے ہیں آج کے بعد مولوی احمد صاحب کو یا مجھے یا ہماری ٹیم کو کوئی نکاح کا کہے گا تو ہم میرج ہال میں نہیں، دارے میں نہیں، نکاح کہاں پڑھائیں گے، ورنہ ہماری طرف سے صاف انکار ہے۔